سب کو بلا اپنا والا۔ ارادہ میرا کچھ اور تھا، لیکن سوالات میں سرکار عمران کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا، اس لیے میں نے ایک ایسی آیت کو عنوان بیان قرار دے دیا ہے جس میں خدا جناب عمران اور اس کی آل کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے استفا کیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو۔ جب آدم اور نوح چن کے الگ ہو گئے، نہ آدم کی آل کو چنا نہ نوح کی آل کو چنا، پھر ابراہیم کو آل سمیت چن لیا۔ وآل ابراہیم، یاد رکھیے جو خود چنا ہوا نہ ہو اس کی آل بھی چنی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے استفا کیا، استفا کہتے ہیں چننے کو۔ عربی زبان میں دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ایک لفظ تو وہ ہے کہ جو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لفظ عربی کی ہے، اسے کہتے ہیں انتخاب۔ انتخاب کا مطلب ہوتا ہے الیکشن۔ ایک لفظ ہے استفا، اس کا مطلب ہوتا ہے سلیکشن۔ یعنی اللہ چنتا ہے، بہتوں میں سے کسی ایک کو چنتا ہے، اور آپ کرتے ہیں انتخاب۔ آپ بہتوں میں سے چنتے نہیں ہیں، چھانٹتے ہیں۔ پبلک چھانٹتی ہے، اللہ چنتا ہے۔ جسے اللہ چنے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، جسے پبلک چھانٹ لے وہ چھٹا ہوا۔ تو اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو آل سمیت چنا، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو چنا قیامت تک کے لیے۔ چونکہ بات مجھے سمیٹ کے کرنی، اس لیے میں عرض کرتا ہوں دوستان محترم، تاریخ میں تین مشہور ترین شخصیتیں گزری ہیں عمران نامی۔ تین شخصیتوں کے نام عمران۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام تھا عمران، حضرت مریم کے والد کا یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام تھا عمران، اور ایک میرے مولا کے والد گرامی کا نام تھا عمران۔ یہ ابو طالب نام نہیں تھا، یہ ابو طالب تو کنیت ہے۔ یہ کنیت کسے کہتے ہیں کہ شریف گھرانوں میں شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ بیویاں شوہروں کا نام نہیں لیتی۔ جب کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے نام سے آواز دیتی ہے، اور کائنات کا جو شریف ترین گھرانہ تھا اس میں جب جناب طالب پیدا ہوئے تو اب سرکار عمران کو کہا جانے لگا ابو طالب۔ تو ابو طالب ہے کنیت، نام نہیں ہے، نام ہے عمران۔
اب یہ دشمن کی ایک چال تھی، میں کیا کہوں، کہ اس نے عمران پہ پردے ڈالے، کنیت کو مشہور کر دیا، صرف اس لیے کہ ابو طالب کا نام مشہور کر دو، عمران کا نام چھپا دو، صرف اس لیے تاکہ جب قاری قرآن میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس عمران کی آل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ تو نام ہے عمران۔ اب 3 عمران ہیں، جناب موسیٰ کے والد، جناب عیسیٰ کے نانا اور میرے مولا کے والد گرامی۔ اب ان میں کون سا عمران مراد ہے؟ توجہ ہے دوست؟ تو یہ تو علماء کا کام ہے، لمبی چوڑی تشریحات میں جائیں اور لے جائیں عالمانہ انداز میں، میرا تو طالب علمانہ انداز ہوتا ہے، اور چونکہ میرے استاد مرحوم کی قبر میرے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ شہید ہیں زندہ، اور میری بات کو وہ سن بھی رہے ہیں، انہی کے انداز میں بات کو سمیٹ کے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی لفظوں پہ غور کر لیں، عمران نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے عمران کی آل کو چنا قیامت تک کے لیے، آل کا لفظ آل عمران علی العالمین۔ جناب موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا، اس عمران کے بیٹے موسیٰ ہوئے، موسیٰ کی آگے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا خرطوم، اس کی آگے کوئی نسل نہیں چلی، اس عمران کی آل موسیٰ پہ ختم ہو گئی۔ جناب عیسیٰ نے نہ شادی کی نہ بیاہ، اس عمران کی آل عیسیٰ پہ آ کے رک گئی۔ اب سارے علماء مجھے مل کر وہ عمران تلاش کر کے بتائیں کہ جس کی آل قیامت تک قائم رہے۔ توجہ ہے دوست؟ ہم اس بحث ہی میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ بحث ہی فضول ہے، بہت پرانی بحث ہو گئی کہ صاحب ان کا مذہب کیا تھا، صاحب ان کا مذہب کیا تھا۔ میں نے رات سرکار باب الحوائج کے آستانہ عالیہ پر تقریر کے دوران ایک سوال کیا تھا، اسے پھر دہرائے دیتا ہوں، جو حضرات وہاں نہیں تھے وہ مجھے بتائیں۔ چھوٹے چھوٹے نبی، چھوٹے چھوٹے جو سرکار کی امت شمار ہوتے ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، جناب یحییٰ ہیں، جناب اسحاق ہیں، یہ تو بچپن میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ توجہ چاہتے، میں نبی ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں نا، جناب یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، یحییٰ کتاب کو مضبوط پکڑو، بچپن ہی سے نبوت و کتاب اور حکمت دے دی میں نے تمہیں۔ حضرت اسحاق ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، اللہ نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا، فبشرناہ بغلام علیم۔ توجہ چاہتا ہوں، تو جو سب نبیوں کا نبی ہے بھائی، جو سب نبیوں کا نبی ہے، وہ 40 سال تک خاموش رہتا ہے، وہ 40 سال تک چپ رہتا ہے، نہ قرآن پڑھا اس نے، نہ اعلان رسالت کیا اس نے، اور یہیں سے غلط فہمی پیدا ہو گئی ان پڑھ مولویوں کو کہ 40 سال تک پیغمبر کو نہ علم قرآن تھا نہ علم نبوت تھا۔
تو میں فقہ جعفریہ کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے ان سب کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال تک نہ علم قرآن تھا نہ علم رسالت و نبوت تھا، میرا چیلنج ہے آپ 40 سال کے دوران نبی کا کوئی قول و فعل مجھے ایسا دکھا دیں جو خلاف قرآن گیا ہو یا خلاف نبوت و رسالت گیا ہو۔ کوئی قول و فعل مجھے ایسا دکھا دیں پیغمبر جو خلاف نبوت گیا ہو یا خلاف قرآن گیا ہو۔ اور جب نہیں گیا تو نبی نے اعلان بھی نہیں کیا اپنے مسلک اور مذہب، ٹھیک ہے؟ کہیں کیا ہے تو بتائیں۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس 40 سال کی خاموشی میں نبی کا مذہب کیا ہے؟ میرے سنی شیعہ دوستو، بغیر کسی ذہنی تحفظ کے جناب نقوی صاحب میرا سیدھا سادہ سا سوال ہے کہ 40 سال تک تو پیغمبر نے اعلان نہیں کیا نا؟ سارے علماء مجھے مل کر بتائیں کس مسلک پہ تھے پیغمبر، کس مذہب پہ تھے پیغمبر؟ اگر آپ کہیں اسلام پہ نہیں تھے تو آپ خود اسلام پہ نہیں رہیں گے، توجہ چاہتا ہوں، تو آپ خود اسلام پہ نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ کہیں کہ وہ تھے تو مجھے ان کا کوئی اعلان بتائیں، کوئی فرمان بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں 40 سال تک خاموش رکھنے کی اللہ کی مصلحت یہی تھی تاکہ دنیا کو اس کے مربی کا بھی پتہ چل جائے کہ 40 سال کی خاموشی میں جو پیغمبر کا مذہب ہے وہی اس کی سرپرستی کرنے والے ابو طالب کا مذہب ہے۔ توجہ ہے دوست؟ اب یہ بحث بہت پرانی ہو گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا، مومن تھے کہ نہیں تھے؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ صاحب مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ارے میرا محدود مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جسے ابو طالب کے ایمان میں شک ہے مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان میں شک ہے۔ سوال یہ ہے، اب یہ بات چونکہ پوچھ لی گئی تو اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا اس طرف لے جانے کا آپ کو۔ علماء اہل سنت اور شیعہ مفکرین سب نے جہاں ابو طالب کے ایمان پر بحث کی تو وہاں مولانا حفظ الرحمان تک نے یہ لکھ دیا کہ ابو طالب کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ کسی کا اس نے مال لوٹا، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کو ستایا۔ اگر کوئی جرم ہے تلاش کرنے میں مخالف کو ملا تو صرف ہے کہ وہ علی کا باپ کیوں۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی شے ابو طالب کے لیے مورخ تلاش نہیں کر سکتا کہ وہ ابو طالب کا باپ کیوں، وہ علی کا باپ کیوں۔ میرے دوستو، میری دستبستہ گزارش ہے کہ اس میں ابو طالب کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو، بھئی کوئی کسی کا باپ بنے، کوئی کسی کا بیٹا بنے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ چاہے کسی کو کسی کا باپ بنا دے، چاہے کسی کو کسی کا بیٹا بنا دے، چاہے کسی کو ہندو کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو عیسائی کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو یہودی کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو اپنے گھر پیدا کر دے۔ اس میں نہ ابو طالب کچھ کر سکتے ہیں، نہ اس میں میرا مولا علی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں
باپ علی سی اگر اختلاف ہے تو باپ تک کیوں جاتے ہیں؟ لیکن علی سے بحث نہ کرنا اور اس کے باپ تک جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اگر علی میں کوئی نقص مل جاتا، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو دنیا اس کے باپ تک نہ جاتی۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں، کافر تھا کہ مسلمان۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں، کنجوس تھے کہ سخی۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں، عالم تھے کہ جاہل۔ ارے بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو کہ ساری زندگی ایک سورت یاد نہ کر سکا یا ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں آپ کہ عالم تھے کہ کم علم تھے، سخی تھے کہ کنجوس تھے، بت پرست تھے کہ خدا پرست تھے۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں کہ بچپن سے اعلان اسلام کیا یا 40 سال تک انتظار کیا۔ ارے بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو کہ بچپن میں سانپ کا منہ توڑ دیتا تھا یا بڑھاپے میں دیکھ کر دل چھوڑ دیتا تھا۔ میری دستبستہ گزارش یہ ہے کہ نہ کسی کے باپ تک جائیے نہ ہم جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ بھی اب چھوڑ دیں، ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب کے ایمان پر بحث کریں اور علی کے باپ پر بحث کریں۔ یہ دروازہ بند کر دیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اگر یہ دروازہ کھلا رکھا گیا تو ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں کیا کروں، سید ہوں، رگوں میں لہو تو وہی ہے نا، وہی رگوں میں لہو ہے، اس لیے میں مجبور ہوں، اپنے لہو کی پکار پر ہی مجبور ہوں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ دروازہ بحث کا ابو طالب پر بند کر دیں علماء تو اچھا ہے، اور اگر علی کے باپ پر بحث کا دروازہ کھلا رکھا گیا تو پھر معاف کیجیے گا، بحث علی کے باپ پر نہیں رکے گی۔ پھر ہر ایک کے باپ کے لیے بحث کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ اس کا باپ کیا تھا، 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 اس کا باپ کیا تھا۔ علی تو اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ علی کا ابو طالب کی شکل میں باپ تو ہے۔ ذرا مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے دوست، اسی لیے ہماری یہ گزارش ہے، اس کو جیسے تھے ابو طالب، بھئی ایک اللہ کا بندہ تھا، جیسی زندگی گزار گیا گزار گیا، اب اس پر بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں نے کہا علی تو خوش نصیب ہے، اس کا باپ تو ہے، اور ایک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی کو اختلاف نہیں اس پر، اور اگر میں تاریخ سے باپوں کی تاریخ شروع کر دوں تو کتنے نام ملتے ہیں؟ ابن مسافر، کس کس مسافر کے پیچھے جاؤ گے پتہ کرنے؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ابن عوام، بیک صلوات پڑھ لیں باواز بلند محمد والے۔
سن، خود اپنی حالت پہ ذرا غور کیا کر. علی کے بدبخت سدو سن، خود اپنی حالت پہ ذرا غور کیا کر. ہے بغض علی خامی گرکت کی علامت، ہے بغض علی خامی گرکت کی علامت. ہم سے نورج ماں کی خیال سے بس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا. آنے والے احباب کو میں وقت دوں اور منبر دوں. بات سمیٹتے ہوئے صرف اتنا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بزرگان محترم، باخدا اب یہ بال کی کھال نکالنا کہ صاحب وہ تو سب ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں وہ نگران رسالت بھی ہیں، محافظ رسالت بھی ہیں، نگران رسالت بھی ہیں، پر کلمہ نسی پڑھیا انہوں. تو کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ آخری وقت نبی اکرم کان میں کہتے رہے چاچا کلمہ پڑھ لے، پڑھ لے، آہو پڑھ لے کلمہ. انہوں نے نہیں پڑھا، معلوم ہوتا دوسرا کان ملا کا لگا ہوا تھا کہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. میرے محترم سامعین، بزرگان گرامی، کلمہ نہیں سی پڑھے لیکن حفاظت، ہاں یہ مندے ہیں کہ حفاظت کی. ارے بھائی اگر حفاظت مانتے ہو تو ذرا عقل سے بھی مانو. یہ میرے گلے میں رومال ہے، زیادہ سے زیادہ 10 روپے کا ہے. میں یہاں تقریر کے بعد ایک صاحب کے حوالے کر گیا. میں نے کہا بھیا اسے حفاظت سے رکھنا، اگلے سال جب میں آؤں تو مجھے دے دینا. اور جب آئندہ سال میں آیا اور بھائی سجاد صاحب نے کہا مولانا تقریر کیجئے، میں کھڑا ہو گیا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کھڑا ہوا ہوں میں. بھائی کسے دیکھ رہے ہو؟ وہ جی پچھلے سال میں نے رومال دیا تھا وہ لے آئے بندہ، تو پھر تقریر شروع کروں. ان کا آپ جانتے ہیں اسے؟ میں نے کہا جانتا تو نہیں تھا. تو ان کا پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی عقل کا نہ ماتم کریں. کہا کیوں؟ کہا اتنے عقل کے کمزور ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں. کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ ایماندار بھی ہے یا نہیں، یا آپ کا رومال واپس بھی لائے گا یا نہیں. تو معاف کیجیے گا، ایک معمولی مولوی ان پڑھ قسم کا، اس کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ 10 روپے کا رومال بغیر ایمان دیکھے کسی بے ایمان کے حوالے نہیں کرتا. تو کیا مولویوں نے اللہ کو اپنے سے بھی زیادہ کم عقل سمجھ رکھا ہے جس نے محمد جیسا قیمتی ہیرا بغیر ایمان دیکھے ابو طالب کے حوالے کر؟ اور یہ بھی نہ دیکھا اس نے کہ ایماندار ہے یا نہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جسے ابو طالب کے ایمان میں شک ہے، مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان میں شک ہے. کلمہ نہیں سی پڑھیا، کیا کہا ان بزرگوں نے؟ اور ان کا چل کلمہ نہیں سی پڑھیا، نکاح تو پڑھیا. بھائی نکاح تو پڑھا نا. اب میں کہتا ہوں یہ نکاح معاف کیجیے گا نہ ابو طالب کی ایجاد ہے، نہ پیغمبر اکرم کی ایجاد ہے. نہیں بھیا آپ کسی کو بلائیں، میرے بس میں نہیں ہے. توجہ ہے دوست؟ میں گزارش کیا کر رہا تھا؟ نکاح. بھائی اگر چلو کلمہ نہیں پڑھا، یہ تو سب مانتے نکاح پڑھا، تو نکاح ابو طالب کی ایجاد نہیں، نہ نکاح پیغمبر اکرم کی ایجاد ہے. یہ تو سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی آج تک چل رہی ہے. آپ چلے میرا طریقہ نکاح کو چھوڑ دیں،
لیکن پورا عالم اسلام اس امر پر متفق ہے کہ جب سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے دو مولوی صاحبان نکاح پڑھتے ہیں تو ایک صاحب باہر سے آتے ہیں، ایک وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں وعلیکم السلام، کتوں آئے ہو؟ انہیں کہا لوہاری چوں آئے کی کرنا آئے ہو؟ کہ جی میں فلاں ابن فلاں دا اتنے حق مہر تے نکاح پڑھ دیا، اجازت ہے؟ بھئی یہی کہتے ہیں نا۔ اب وہ اجازت دے دیتا کہ پڑھ دیں آپ۔ تو سب سے پہلے نکاح خاں دولہا کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے پتر تینوں کلمہ آندا ہے؟ پتر تینوں کلمہ آندا؟ جب تک وہ کلمہ سناتا نہیں، میں تو دیہاتوں میں دیکھتا ہوں، میں تو خود دیہاتی آدمی بستیوں میں رہتا ہوں، ان بیچاروں کو عربی بھی صحیح نہیں آتی مگر کلمہ سنانا پڑتا ہے، الہ الہ محمد سونا رسول اللہ۔ خدا کی قسم یہ میں نے اپنی کانوں سے سنا، پوری عقیدت سے کلمہ سنایا جاتا ہے اور پھر وہ نکاح پڑھتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ سنت ابراہیمی۔ اور جب سب کا اتفاق ہے کہ نکاح پیغمبر کا پڑھایا ابو طالب نے، تو سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے تقاضا عقل یہ ہے کہ دولہا سے اس نے پہلے پوچھا کہ کلمہ ہے یاد، اور مورخین نے کلمہ لکھا پیغمبر کا کہ پیغمبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا مقدس رسول ہوں۔ اس کلمے کے بعد ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ تو اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کا ایمان کس منزل پر ہے؟ وہ عقل کے دشمن، ابو طالب اس مومن کامل کا نام ہے جو کلمہ سنانے والوں میں نہیں، اللہ کے آخری رسول سے بھی کلمہ سننے والوں میں۔ اے بھائی، جتنا طویل ایمان ابو طالب کا ہے آپ اتنا پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو بھائی جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں، اس لیے کہ مجھے اور جگہ پر بھی حاضری تو دینا ہے، اور میں نے اسی لیے پوچھ لیا تھا کہ کس کس نے پڑھنا ہے، انہوں نے کہا بعد میں آنے والے اور ہیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی آ گیا نہیں تو پھر میں اور آپ تو ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ آواز بلند محمد۔ میں اس نقشے کو، اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کر ہی نہیں سکتا کہ کس روحانی ماحول میں ابو طالب نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا نکاح پڑھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے ابو طالب تو پیغمبر اکرم کی طرف سے تھے، مجھے بتائیں خدیجہ کی طرف سے وکیل کون تھا؟ تو مورخین نے بتایا کہ پیغمبر اکرم کی طرف سے ابو طالب وکیل تھے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے صیغے خود پڑھے۔ توجہ ہے دوستو یا نہیں؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے صیغے خود پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب جیسا وکیل مل گیا پیغمبر کو، اب اس سطح کا دوسرا کوئی وکیل تھا نہیں خدیجہ کے لیے۔ مومنہ کا نکاح خاں کافر ہو نہیں سکتا تھا، تو خود اپنے صیغے انہوں نے جاری کیے اور
رات کا سہانا وقت تھا اور عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگش کر رہی تھی. تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چڑک رہی تھی. سیارے ستارے محبوب الہی کے شادی کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے. ثوابت نگراں تھے. قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی. طوبہ کے سرف سے روش کو آراستہ کیا گیا. عنبر اشب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا. تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے. کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے. چاند اپنی زوباریوں سے 4 چاند لگا رہا تھا. فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے. انبیاء ما سلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کی کرسی حضرت ابراہیم کو پیش کر رہے تھے. فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجڑیاں چھوٹ رہی تھیں. قاب قوسین ادنی علی اعلیٰ کا محل تھا. محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا. ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا اور خاتم النبیین جیسے دولہا کی نکاح خوانی کے لیے ابو طالب کو بلایا جا رہا تھا. بنی ہاشم کی تلواروں کے زیر سایہ سرکار دو عالم کی بارات روانہ ہوئی. توجہ دوستو، بارات روانہ ہوئی. اب وہ ان کی آمد کا نقشہ کھینچنا وہ میرے بس میں نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اور بیان کو سمیٹتا ہوں کہ دولہا ابو البشر میں صفت کے جلوے سموتا ہوا، نو کے خد و خال کو تقوی الہی کے آب و تاب سے نکھارتا ہوا، آتش کدہ نمرودی میں خلت ابراہیمی کا دسترخوان بچھاتا ہوا، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ٹھکراتا ہوا، کلیم کے ہیبت کدے کو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغا بنا کر فرعون کی خدائی کا چراغ بجھاتا ہوا، باذن خدا عیسیٰ کے دم قدم سے مردوں میں حیات تازہ کی روح پھونکتا ہوا اور خود اپنی آغوش رسالت کو تکمیل دین اور اتمام ملت کے جلووں سے معمور بناتا ہوا، گلیوں کے موڑ سے گزرتا ہوا، کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہوا. جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے محل میں ابو طالب کی زیر سرپرستی اللہ کا محبوب دولہا بنا ہوا آیا اور بارات نے خدیجۃ الکبریٰ کے محل میں قدم رکھا ہے، تو تاریخ سے یہ جملے آج تک کوئی مورخ مٹانے کی جرت نہ کر سکا. کیا ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسی کروڑ پتی خاتون کہ جس کی 500 کنیزیں ہیں. جی ارب پتی، پہلے کروڑ پتی تھی، اب جب محمد جیسا ارب پتی مل گیا تو ارب پتی ہو، اب ارب پتی ہو. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ عرب پتی مل گیا. محمد جیسا کون عرب ہوگا؟ وہ عرب پتی ملا، عرب پتی ہو گئی. توجہ ہے دوستو؟ میرے عزیزو، 35 تولے سونے کی پیٹیاں کمر سے باندھے ہوئے، 500 کنیزیں سر جھکا کے کھڑی ہیں. واہ 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 واہ. اور جیسے ہی بارات پہنچی، ملکۃ الانبیاء، اگر سرکار دو عالم شہنشاہ انبیاء تو جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ الانبیاء ایک دم فرماتی ہیں کنیزوں سے، کیا تم نے آج ہمارے محل کی کھڑکیوں پر پردے نہیں لٹکائے؟ اتنا نور اندر آ رہا ہے. کہا شہزادی ہو تو ہم لٹکا چکے ہیں کافی دیر سے. کہا پھر یہ سورج کی روشنی چھن چھن کے اندر کیوں آ رہی ہے؟ کہا بی بی ابھی تو صبح صادق کا وقت ہے، سورج تو نکلا ہی نہیں. کہا پھر یہ کیسی روشنی ہے؟ کہا یہ سورج کی نہیں ہے، تیرے دولہا اور اس کے سرپرست ابو طالب کے چہرے کی چمک ہے جسے تیرے پردے روک ہی نہیں سکتے.
سنی شیعہ علماء نے سبحان اللہ جناب ابو طالب کو خطبہ نکاح لکھا ہے کتابوں میں، اور آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ یہ پہلے جملے ہیں جو ابو طالب کی زبان سے پیغمبر کے نکاح کے خطبے میں زبان اقدس سے نکلے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے، کیا قرآن نازل ہو چکا تھا؟ نہیں۔ یہ جملے جو ابو طالب کی زبان سے نکل رہے ہیں، قرآن کا آغاز انہی جملوں سے ہو رہا ہے۔ قرآن ابھی نازل ہوا ہی نہیں۔ دو چیزوں میں سے ایک شے ماننی پڑے گی، یا تو یہ مانیے کہ ابو طالب کے جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ اللہ نے کہا ابو طالب میں نکاح پڑھوائی کے انعام میں تیرے جملوں ہی سے کتاب کا آغاز بھی کرواؤں گا، اور قیامت تک مسلمان کی ہر نماز کا آغاز تیرے جملوں سے نہ کرواؤں تو اللہ میرا نام ہی نہیں۔ اور جب تک ہر مسلمان پنجگانہ نماز میں الحمدللہ پڑھتا رہے گا، ابو طالب کا ایمان ابھرتا رہے گا، نکھرتا رہے گا، بکھرتا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو یہ مانیے کہ یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے عبادت میں بھی رکھ دیا، قرآن کا آغاز بھی یہاں سے کرا دیا، یا پھر یہ مانیے کہ قرآن ہے لوح محفوظ میں بند، تو ابو طالب اس مومن کامل کا نام ہے جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے۔ گھبرا گئے ہیں تو بیان کو میں ختم کروں، اور خدا کی قسم اتنا خوبصورت انداز میں خطبہ نکاح پڑھا ابو طالب نے، اور نکاح کے صیغے پڑھے ابو طالب نے۔ اللہ نے خوش ہو کر کہا واہ ابو طالب، میرے محبوب کا نکاح اس انداز میں تیری زبان سے، مانگ کیا مانگتا، مانگ کیا مانگتا۔ اور اے خدیجۃ الکبریٰ، تو نے اس دولہا کی خاطر ساری دولت قربان کر دی، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں تم دونوں کو بدلا دوں گا، ابو طالب کو بھی اور خدیجہ کو بھی۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ دونوں نے کہا یا اللہ ہم مانگ کر کیوں لیں، اس لیے کہ ہم کتنی ہی بڑی شے مانگ کر لیں گے وہ ہماری حیثیت کی ہوگی، اور بلا مانگے جو تو اپنی طرف سے دے گا وہ تیری حیثیت کی ہوگی۔ ہم نہیں مانگتے، کہا مانگ لو، کہا نہیں ہم نہیں مانگتے، اپنی طرف سے جو چاہے عطا کر دے۔ بھائی توجہ کیجیے، ختم کیا میں نے بھائی، جو چاہے عطا کر دے۔ اللہ نے کہا اچھا دیکھو میرے پاس دو چیزیں، ایک میرے پاس ہے ذاتی وہ میں دوں گا، ایک پبلک سے دلواؤں گا، فیصلہ تم دونوں کر لو کسے کیا چاہیے۔ یا اللہ وہ کیا ہے کہ میرے پاس ہے امامت، وہ میں دوں گا، پبلک کے پاس ہے مودت، وہ پبلک سے دلواؤں گا، فیصلہ کرو کسی کیا چاہیے۔ دونوں عرب تھے، دونوں ہی لڑ پڑے، دونوں کہا یا اللہ دونوں ہمیں دے دے، دونوں ہی ہمیں دے دے۔ اللہ نے کہا لڑو جھگڑو نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں دونوں چیزیں تم دونوں کے گھر میں جمع نہ کرو۔ کیا اللہ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک کو دوں گا لڑکا، ایک کو دوں گا لڑکی، لڑکی کو دلواؤں گا مودت، لڑکے کو دوں گا امامت، دونوں کا نکاح کر کے دونوں چیزیں ایک ہی گھر میں جمع کر دوں گا۔ یا اللہ لڑکا کسے ملے گا کہ جو تم میں مرد ہے، اور لڑکی کہ جو تم میں خاتون ہے۔ خدیجہ کو انہوں نے کہا یا اللہ لڑکی میری ہوگی کہ ہاں؟ پہلے خوش ہوئی، پھر چہرہ تھوڑا سا اداس ہو گیا۔ اللہ نے کہا کیوں تقسیم پسند نہیں ہے؟ کہ اللہ تقسیم تو بڑی پسند ہے، پھر تیرے چہرے پر اداسی کیوں چھا گئی خدیجہ؟ کہ اللہ میں اس سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ لڑکا ہوگا ابو طالب کا، لڑکی ہوگی خاتم النبیین کی، عالمین کے سردار کی، وہ ابو طالب کے بیٹے کو تو خاطر میں بھی نہیں لائے گی، وہ کہے گی میرا تیرا کیا مقابلہ ہے،
میں وہ ہوں جو عالمین کے رسول کے گھر پیدا ہوئی، عالمین کے سردار کے گھر پیدا ہوئی، صاحب معراج کے گھر پیدا ہوئی، خاتم النبیین کے گھر پیدا ہوئی، میرا تیرا کیا مقابلہ ہے؟ اللہ نے کہا فکر نہ کر، اس کا بھی میں نے بندوبست کر لیا ہے۔ جب تیری بیٹی فخر سے کہے گی نا میں رسول کے گھر پیدا ہوئی، ابو طالب کا بیٹا سینہ تان کر کہے گا میں اللہ کے گھر توجہ ہے دوستو، یعنی عزیزان محترم، بزرگان گرامی، بس قدرت نے ایک کو بیٹا دیا، ایک کو بیٹی، اور دونوں کو جب قدرت نے ملا دیا آپس میں تو جبریل آیت لے کر اترا، مرج البحرین یلتقیان۔ یہ ابو طالب کا بیٹا اور خدیجہ کی بیٹی نہیں مل رہی، اللہ نے وہ سمندر ہیں جو ملا دیا۔ ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام علی ہے۔ وبینہما برزخ لا یبغیان، اور رسول اکرم درمیان میں بند بن گئے، ایک ایسا منارہ بن گئے درمیان میں، ایک ایسا برزخ بن گئے کہ ایک دوسرے پر طغیانی کر ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے لیے شکوہ و شکایت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب دونوں یہ مل گئے آپس میں دریا، دونوں سمندر، اب اللہ نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان سے اللہ نے حسنین جیسے موتی پیدا کر۔ توجہ ہے دوست، حسنین جیسے موتی پیدا کر دیے۔ اور دوستان محترم، یہ وہ موتی تھے کہ پیغمبر نے جہاں جن کا قدم قدم پر تعارف کروایا، قدم قدم پر تعارف کروایا۔ دوستو کہا دیکھو الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ، دیکھو یہ دونوں میرے شہزادے، یہ جو بحرین کے موتی ہیں، یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار۔ کبھی تعارف کروایا کاندھے پر بٹھا کر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب کشف المحجوب، اس میں روایت پڑھی، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اکرم چاروں ہاتھ پاؤں سے چل رہے تھے، خدا کی قسم حضرت عمر راوی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شہزادہ کاندھے پر بیٹھا ہوا اور پیغمبر فرما رہے تھے میرے بچے میں تیری سواری ہوں، اور یہ میری زلفیں پکڑ لے، یہ زلفیں نہیں ہیں، تیری سواری کی باغ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جدھر چاہتا تھا وہ بچہ اس باغ کے ذریعے پیغمبر کو روک لیتا تھا، جدھر چاہتا تھا موڑ دیتا تھا، جدھر چاہتا تھا چلا دیتا تھا۔ میں کہتا ہوں حسنین کی شخصیت کو حضرت عمر کے فرمان کی روشنی میں بھی آج تک لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کون حسین، کون حسین کہ اتنی بڑی رسالت جس کے اشاروں پر مڑتی نظر آ رہی ہے، اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ موڑ دینا، یہ تو حسین کے بچپن کا کھیل تھا۔ تو جس کے بچپن کا کھیل یہ ہے
اس کی جوانی کا عمل کیا ہو. یہ ایک تعارف. دوسرا تعارف مسجد میں کرائے, سجدے کے عالم میں کرائے, پشت اثر پہ بٹھا کے کرائے. 3 دفعہ سبحان رب العالی کی بجائے 70 مرتبہ پڑھا, اور جب 70 مرتبہ پڑھ لیا مسکرا کر نواسا اتر آیا اور یہ کہتا ہوا اترا, نانا تو نے میری بڑی ناز برداری کی, تو نے میری خاطر تسبیح کو 70 دفعہ دوہرا دیا. تو نانا میں بھی احسان فراموش نہیں ہوں, میں احسان فراموش نہیں ہوں. تیرے 70 کا بدلہ 72 سے نہ دیا تو مجھے اپنا نور نظر نہ کہیے گا. اور نانا آپ نے بھی سجدہ کیا, میں بھی سجدہ کروں گا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے آپ نے اپنی مرضی سے سجدے میں سر رکھا, مرضی سے اٹھا لیا. اور نانا بدلے میں بھی سجدہ کروں گا, میں بھی سجدے میں سر رکھوں گا, لیکن آپ بھی آ کر ذرا میرا سجدہ دیکھ لیجئے گا. سر رکھوں گا اپنی مرضی سے, مگر اپنی مرضی سے اٹھاؤں گا نہیں. قاتل کا خنجر سر اٹھا لے تو اٹھا لے, میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. اور دوستو پورا گھرانہ سجدوں کا گھرانہ بن گیا, پورا گھرانہ عبادت کا گھرانہ بن گیا. خدا کی قسم نبی اکرم سے سجدہ کون تھا ایسا جو بڑھ کر کرتا؟ نبی کا سجدہ کائنات کا افضل ترین سجدہ. نبی کے بعد پھر اس کے علی کا سجدہ, اس کے بعد پھر حسن کا سجدہ. زخمی باپ ہے, ذہن میں خیال تک نہیں آیا, نماز کی اور جماعت کی تکمیل فرمائی. پھر حسین کا سجدہ. خدا کی قسم اس سے بڑا کون سجدہ کرے گا؟ زیر خنجر قاتل سجدہ. لیکن مجھے مصائب آپ سن چکے, سارا مصائب آپ سن چکے. مخصوصی کا دن ہے, اب میں صرف اشارہ ہی کر کے بیان کو سمیٹوں گا. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, یہ اتنے سجدہ کرنے والے گزرے, ان سجدہ کرنے والوں میں سید الساجدین کون بنا؟ یہ اتنے جو سجدہ کرنے والے گزرے, اتنے عبادت کرنے والے گزرے, ان میں زین العابدین کون بنا؟ خدا جانے اس نے کیسا سجدہ کیا. عزاداران امام مظلوم 3 وقت انسان پر ایسے آ جائیں, ماہرین نفسیات کا کہنا ہے صرف اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا. ایک وقت وہ کہ جب زمین میں زبردست زلزلہ آ جائے, مکان گر رہے ہوں, دیواریں ہل رہی ہوں, صرف جان بچانے کی فکر کرتا ہے, اسے کچھ یاد نہیں رہتا. دوسرا جب زبردست طوفان میں گھر جائے, ریت اڑ اڑ کر آنکھوں میں پڑ رہی ہو, آنکھ کھل نہ سکے, درخت گر رہے ہوں, طوفان پہ طوفان آ رہے ہوں, صرف اپنی فکر کرتا ہے, کچھ یاد نہیں رہتا. تیسرا وہ مقام کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی چاروں طرف آگ میں گر جائے, خدا کی قسم اسے صرف اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے, اسے کچھ یاد نہیں رہتا. مجھے آج کی مقدس اور غمزدہ تاریخ کی قسم ہے کہ میرے اس بیمار امام پر شام غریبہ تینوں حالتیں اکٹھی ہوئی. زلزلے پہ زلزلے آ رہے تھے, طوفان پہ طوفان آ رہا تھا. میری شہزادی کہتی ہے کہ میں جب شعلوں سے گزر کر بیمار تک پہنچی تو میں نے دیکھا چاروں طرف آگ تھی, بیچ میں بیمار تھا, سجدے میں سر تھا, زبان پر تھا سبحان رب العلا و بحمدہ, سبحان رب العلا و بحمدہ. آسمان سے آواز آ رہی تھی سجدے سے سر اٹھا لے. میں اللہ گواہی دیتا ہوں بے شک تو زین العابدین, بے شک تو سید الساجدین. ارے میرے عزیزو, میرے دوستو, خدا کی قسم سجدہ کیا تھا مولا حسین نے. خنجر کا قاتل چل رہا تھا, سجدے میں سر تھا, لیکن ہاتھ تو آزاد تھے.
بولو تھے نا، ہاتھ آزاد تھے، اور جب بیمار نے سجدہ کیا تو سجدہ بھی ایک جگہ نہیں، کبھی بازار میں سجدہ، کبھی دربار میں سجدہ، کبھی وادی پرخار میں سجدہ، اور جب سجدے میں سر جاتا ہے کوئی زنجیر ہلاتا ہے، کوئی بیڑیاں ہلاتا ہے، کوئی طوق کو حرکت دیتا ہے، اور بھیڑ کا جب دباؤ بڑھتا ہے سجدے کے عالم میں سر کبھی یوں مڑ گیا، کبھی یوں مڑ گیا، آسمان کو اٹھا کر سر دیکھا اور کہا پروردگار تیرے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر زین العابدین سید الساجدین، آج جدھر جدھر تیرا سر مڑتا جائے گا میرا کعبہ مڑتا جائے گا، کر سجدہ زین العابدین، کر سجدہ سید الساجدین۔ یہ لاجواب سجدہ ہے زین العابدین کا، لیکن میں کہتا ہوں میرے مولا رہائی ملی تو زنجیریں اتر گئیں، رہائی ملی طوق اتر گئے، رہائی ملی بیڑیاں ختم ہو گئیں، میری جان قربان ہو جائے آج کے شہید پر۔ میرا مولا موسی کاظم 14 سال کی زندگی گزر گئی بیڑیوں میں سجدہ، تو گلے میں اتنا وزنی ہے کہ میرا معصوم امام سر اٹھا نہیں سکتا۔ بس دوستو اس سے آگے میں کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا، مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے، میں صرف اپنے دل کی شفا کے لیے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، جتنے کائنات میں امام گزرے، جتنے امام گزرے، میں نے آج تک انا للہ پڑھتے ہوئے جنازے تو دیکھیں، لیکن میں نے یہ کہتا ہوا کسی کا جنازہ نہیں دیکھا مزدوروں آؤ لاوارث کا جنازہ اٹھاؤ۔ ہائے ایسا لاوارث میرا مولا، بغداد کے پل پہ جنازہ اٹھانے والے مزدور، اور ابھی آپ نے ساجد سے سنا ہے کہ ایک خاتون بیٹھی رو رہی تھی وہاں، اور جب ایوب نے پوچھا بی بی کیوں روتی ہے، کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جنازہ اتنے بڑے امیر کا اور وارث ایک بھی موجود نہیں۔ خدا کی قسم اچانک زمین میں ارتعاش پیدا ہوا اور ایک کونے سے آواز آئی، کون کہتا ہے وارث نہیں ہے؟ میں بقیہ سے آئی ہوئی ہوں، یہ میرا 14 سالہ میرا بیٹا ہے موسی کاظم۔ ہائے حسین، ہائے میرا مولا،